بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، اس کی سرکشی اس حد کو بڑھ گئی تھی کہ وہ دعویٰ کرنے لگا تھا، وہ کہنے لگا تھا انا ربکم الاعلیٰ، یعنی میں تمہارا بلند تر رب ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام ڈرے، اس لیے کہ ان کے شاہی محل میں ہی ان کی پرورش ہوئی تھی اور اس کا ایک آدمی ان کے ایک گھوسا مارنے کی وجہ سے مر گیا تھا اور ان کی زبان میں لعنت بھی تھی، اس لیے وہ اپنے پاک پروردگار سے یہ دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، یعنی اے میرے پروردگار میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں، اور میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ حق بات قبول کرنے اور حق کا پیغام پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کا سارا معاملہ اللہ پاک نے آسان کر دیا، آپ کی زبان کی لعنت بھی ختم کر دی اور آپ کے بھائی ہارون کو آپ کا وزیر بنا دیا اور ان کے ذریعے آپ کو قوت پہنچائی۔ خاتم الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر یہ جامع دعا فرمایا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہم صلی علی اشرف خلقک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وللہ الحمد وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ درود نازل فرما اپنی سب سے باعزت مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ثابت ہے اور وہ کافی ہے، اور سلام ہو اس کے منتخب بندوں پر، اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تنہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ پاک مومنین کو حکم فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یعنی اللہ پاک ایمان والوں کو حکم فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور تم ٹھیک ٹھیک بات کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے اور تم سے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ یعنی اللہ نے تمہیں جو اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، تم اپنے اس مقصد پر ڈٹے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تم اپنے تمام معاملات میں سچ بولو، اللہ سے ڈرتے رہو، چاہے وہ معاملات چاہے دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، اللہ تمہارے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے اور تم سے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے، اس کی بات مانو گے تو اللہ تم سے تمہارے تمام تر گناہوں کو بخش دے گا اور تم کو اس کے بدلے میں اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے۔